کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ام یقولون به جنہ بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارہون، یا کہتے ہیں اسے سودا یعنی دیوانہ پن ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لائے اور ان میں اکثر کو حق برا لگتا ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم تو ان کے پاس وہ چیز لائے جس میں ان کی ناموری تھی، تو وہ اپنی عزت سے ہی منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربك خیر وهو خیر الرازقین، کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو تو تمہارے رب کا اجر سب سے بھلا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ضرور سیدھی راہ سے کتراتے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو مصیبت ان پر پڑی ہے ٹال دیں تو ضرور بھٹ پنا یعنی احسان فراموشی کریں گے اپنی سرکشی میں بہکتے ہوئے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے حضور میں جھکے اور نہ گر گڑاتے ہیں، حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کھولا کسی سخت عذاب کا دروازہ تو وہ اب اس میں نا امید پڑے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، تم بہت ہی کم حق مانتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
افلا تعقلون، اور وہی جلائے اور مارے، اور اسی کے لیے ہیں رات اور دن کی تبدیلیں، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے وہی کہی جو اگلے کہتے تھے۔ قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، بولے کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں کیا پھر نکالے جائیں گے؟ صدق اللہ العظیم۔ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے اور ہم سب پر اپنی رحمت و رضوان کی بارش اور اس کا سایہ فرمائے، آمین۔ اور اللہ ہمیں ان کاموں سے بھی بچائے کہ جو اس کریم کو ناراض کرنے والے ہیں، اس کے غضب اور اس کے جلال کو ابھارنے والے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کے عنوان کی طرف اگر آئیں تو آج کا پروگرام کا موضوع ہم نے رکھا ہے کردار اعلیٰ حضرت۔ جس طرح آپ کی ذات اعلیٰ ہے ویسے ہی آپ کا کردار بھی بالا ہے، بالا ہے بلکہ والا ہے، واہ، ٹھیک ہے۔ اور امام اہل سنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کرم فرمایا ہے اور آپ کے نام کو چہار دانگے عالم کے اندر ایک گونج اور شہرت جو اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص عطا ہے۔ اور اس میں امام اہل سنت کے کردار کا بھی کیا ہے، ایک بڑا خوبصورت انداز ہے۔ اس کو انشاءاللہ الکریم آج ہم لے کر کے آگے بڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرتے جائیں گے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا تو کردار یہ تھا۔ ہم اپنے کردار پر غور کرتے چلے جائیں اور اس کا محاسبہ کرتے چلے جائیں، ہمارا کردار اور ہمارا انداز کیسا ہے، تو جہاں جہاں خامی آئے گی اس کو انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی رحمت سے بیڑا پار ہوگا۔ کالز کو، میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ عمر بھائی سے آئیے کلام سنتے ہیں۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا تو ہے عبد مصطفیٰ۔ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ صلی علی نبینا
جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں تو جلتے بجھاتی ہے روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے اور ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو ان کے نثار کوئی ارے کیسے ہی رنج میں ہو پر جب یاد آ گئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں میرے آقا جب یاد آ گئے ہیں پیارے آقا جب یاد آ گئے ہیں پھر سب غم بھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے اور ہم سے فقیر بھی اب تیری کو اٹھتے ہوں گے ہم سے فقیر بھی اب تیری کو اٹھتے ہوں گے اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے اور آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تمہیں چھوڑی آقا کشتی تمہیں چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے اور دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو مشکل میں ہے براتی مشکل میں ہے براتی پور خار بادیے ہیں مشکل میں ہے براتی
سے خطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے خطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور پہ بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور پہ بہا دیے ہیں، ان کی مہکن دل کے اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے ہو، سیکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو، واللہ سیکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہکن دل کے غلچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہکن دل کے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سن کے، ہر شعر سن کے، وہ جو اینڈ ہے نا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کلام جتنا سمجھ کے سنیں گے نا، پڑھیں گے، اتنا لطف بڑھتا جائے گا۔ کیا بات۔ اس ہر ایک شعر میں ایسے معانی پوشیدہ ہیں پیچھے کہ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے۔ کہ فقیر ہوتے ہیں نا کہ وہ تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں کہ چلو اب کچھ نئے لوگ آگے ہوں گے، جا کے دوبارہ ایک چکر لگا کر آتے ہیں اور بھیک لے کر آتے ہیں۔ جی۔ انہوں نے کہا ہم نہیں اڑنے والے اب، کیوں؟ ہم نے تو اب غنی کے در پہ بستر جما دیے ہیں۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، یعنی ہم بھی اب اٹھیں گے، ہم کیوں اٹھیں گے؟ اب تو غنی کے در پہ بستر جما دیے ہیں، غنی ہے، اب غنی کے در سے وہ جو خیرات عطائیں وہی جاری رہیں گی، ہمیں اور جاننے کی ضرورت کہاں ہے؟ کیا بات۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام کو ہم کہتے ہیں نا کہ کلام الامام، امام الکلام، جی۔ تو سلمان بھائی اس میں لفظ کا بھی انتخاب اہم ہوتا ہے کہ آپ الفاظ کون سے لا رہے ہیں اور کس ترتیب سے لا رہے ہیں، اور تشبیہات کس کس چیز سے دے کے اپنی بات کو سمجھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن کلام کے اندر جو جان ہے، جو روح ہے نا، وہ ہے آپ کے جذبات، واہ۔ جو آپ کا ذوق۔ جی۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ خود لکھا، کسی نے کہا جی آپ یہ کام بھی اگر کر دیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک قسم کا سمجھ ہماری زبان میں جو ہے چیلنج دیا کہ کوئی صاحب آئیں اور میرے کاموں کو مشاہدہ کر لیں، انالیسز کر لیں، دیکھ لیں آ کے، اور پھر مجھے بتائیں کہ یہ جو تیرا وقت ہے نا، اس میں تو دین کا فلاں کام کر سکتا تھا جو تو نے نہیں کیا۔ تو بات ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کا پورا ایک پیک تھا معاملہ، اس کے اندر یار یہ اس طرح کی وہ جو نعتیہ کلام کہنا، یہ مذہبی شاعری کرنا آفرین ہے۔ کس ٹائم وہ دل کے اندر اور وہ ذوق کی کیفیت طاری ہوتی ہوں گی، اور
جب احادیث اعلیٰ حضرت پڑھتے ہوں گے یا آیات پڑھتے ہوں گے، اس وقت جو دل میں ایک جذبات آئے، ایک ذوق آیا، وہ جب اترے نا قلم کے ساتھ کاغذ کے اوپر، پھر آج تک اس کی چاشنی واہ واہ بڑھتی واہ واہ، جا رہی واہ جی واہ، سبحان کیا اللہ، بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ نے اللہ ہے۔ ماشاء تاری اللہ، نہیں کرنا پڑتا، جی بندہ ذوق میں ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو نہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی بات ہو نا تو بندہ ذوق میں ہی رہتا ہے، جب کسی نے بات کی تو خیال در مصطفیٰ کی طرف جھکے، اللہ کیا بات ہے۔ پھر وہیں کی مدحت اور وہیں کی تعریف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھلکنے لگتی ہے۔ یہ جو جام پیا ہوتا ہے نا وہی چھلکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو جام پیا ہے وہ محبت مصطفیٰ کا جام ہے، وہ بات بات پر پھر محبت مصطفیٰ کے جام ہی ان کے قلم سے بھی آگے سرزد ہو رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیضان اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور حضور تو ایسے مہربان ہیں کہ قطرہ کسی نے مانگا، ہاں مانگنے والا تو کہہ رہا جی قطرہ ہی مل جائے، کیا بات، لیکن یہاں تو کیا ہے، دریا بہا دیے۔ قطرے اور دریا کی نسبت دیکھیں، اللہ اکبر، ہاں جی، دریا میں کتنے قطرے ہوں گے ہم گن نہیں سکتے، تو قطرہ مانگا اور ملے دریا، کیا کیا بات شان۔ ہے۔ اس پہ یہ پروگرام ہو سکتا ہے ویسے پورا، دریا بہا دیے، دریا بہا دیے، بالکل۔ دریا بہا دیے اگلا بھی ابھی سمجھا رہے فقیر ہیں دو چار وہاں۔ روایتیں تو عرض کر ہی دے گا انشاءاللہ۔ دریا بہا دیے کے بعد جی، دور بے بہا دیے، موتی بھی بے شمار واہ واہ، بیش قیمت موتی بھی ہاں ہاں، عطا فرمائے ہیں، اللہ اللہ۔ اور حضور کے دربار میں تو جو آیا ہے آہا، وہ جو نیاز مند بن کر آیا ہے، پھر اس نے اپنے دامن کو بھرا ہوا ہی پایا ہے، بالکل۔ وللہ الحمد۔ حق۔ یہاں سے خالی جانے والا کون ہے؟ جو محروم ہے، بدبخت ہے، وہ تو ہاں جی، ادھر بھی چلا جائے، کیا ہے، محروم۔ خالی ہی ہے۔ تو بہرحال جو جھک کر آتا ہے، دل کو کاسا بنا کر آتا ہے، تو پھر حضور دیں گے اور ضرور دیں گے، کیونکہ تو کریم ہی تو ٹھہرا، تو کرم کا کیا ٹھکانہ، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان ہے، عظمت ہے، اور ہم اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں مدنی چینل کی صورت میں ایک ایسا یوں کہیے کہ ایک برقی مبلغ، ایک الیکٹرانک ٹیوٹر دیا ہے، جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انداز بھی بتا رہا ہے، آقا کریم کی سیرت بھی بتا رہا ہے، اور امام اہل سنت کی مبارک تعلیمات جو انسان کو کامیابی کا یوں سمجھ لیجئے کہ زینہ چڑھانے کے لیے، بلکہ کامیابی کی منزل تک پہنچانے کے لیے ایک ضمانت کی سی حیثیت رکھتی ہے، الحمدللہ یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ خوبصورت انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کردار اعلیٰ حضرت آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، اور حضور کی بات ہوئی ہے تو حضور سے نسبت رکھنے والے افراد کی ہی بات کی جائے۔ سادات اور اعلیٰ حضرت کیا بات، کیسے دیکھتے ہیں آپ استاد صاحب؟ بات وہ ہے نا کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، جی، اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز پیاری لگتی، سبحان اللہ، اور پھر وہ چیز جتنی زیادہ قریبی ہو اس کے، اتنی ہی اس کی عزت، اس کی محبت دل میں زیادہ ہو جاتی۔ جی، سبحان تو کردار اعلیٰ حضرت سے ہم اگر شروع کریں تو کردار کہ انسان جو کچھ کرتا ہے گھر کے اندر، معاشرے کے اندر، تنہائی کے اندر، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، اور کمانے میں، وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں مل کر اس کا ایک کردار بناتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں میدان علم کے شاہ سوار تھے، یعنی ایک سمجھنے کہ سب سے بریلینٹ فرد تھے وہ، اسی طرح میدان عمل کے بھی شاہ سوار تھے، سبحان اللہ، کیونکہ جو علم انہوں نے سیکھا، جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اس علم کے اندر جو کچھ تھا، اس کا جو عملی پہلو ہے جی، وہ اپنی ذات پر نافذ کرنے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ایک یعنی کہ اپنا کردار شو کیا، غیر معمولی اپنا رنگ دکھایا۔ تو اس کے اندر جو بات چل رہی ہے ہماری کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلیٰ حضرت کی جو محبت کا عالم ہے وہ تو شعروں کے اندر بھی بیان ہوا، یہاں تک بھی کہا اے عشق تیرے صدقے آہا، جلنے سے چھوٹے سستے، جی، جو آگ بجھا دے گی وہ وہ آگے آگ لگائی ہے۔ تو جب محبوب وہ ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اب ان سے نسبت رکھنے والی، ظاہر ہے کہ ان کی آل اولاد جن کو ہم سادات اکرام شاہ صاحب کہتے ہیں،
تو جب ان سے معاملات ہوتے تھے، جب ان سے ملاقات ہوئی تو پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ ایک جو عاشق رسول ہے اس کو تربت رسول، نسبت رسول رکھنے والی آل رسول سے کس طرح کا ایک رویہ ہونا چاہیے، کس طرح سا ایک عاجزی کا، ایک محبت کا، ایک اپنائیت کا ایک رویہ ہونا چاہیے، کہ ان کے کئی واقعات ہیں۔ ان میں سے اگر ہم تھوڑا سا چنیں تو ایک کم سن نوجوان تھے، ان کو جاب پہ رکھا گیا نا، جو عام طور پہ ضرورت ہوتی ہے گھر کے اندر باہر وغیرہ، جی تو ان کو رکھا گیا۔ اب جب ایگریمنٹ ہو چکا نا، جی اس کے بعد پتا چلا سلمان بھائی جی کہ یہ تو سید زادے ہیں۔ جی اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہاں پر طرز عمل دیکھیے کہ آپشن یہ تھا کہ سید زادے سے خدمت تو ہم نے لینی کوئی نہیں۔ کیا بات، اب ایک آپشن تھا کہ ایگریمنٹ کینسل کر دیا جائے اور معذرت کر لیجئے کہ حضور ہم یہ ایگریمنٹ جاری نہیں رکھ سکتے، اور دوسرا کہ ایگریمنٹ ہو چکا اب اس کو نبھایا جائے، کیونکہ ایگریمنٹ کینسل کرنے میں جو ہے سامنے والے کے دل پر بہرحال اثر تو پڑے گا، ایسی بات، تو اس کے دل پر بوجھ ایک محسوس ہوگا، اس کو فیل ہوگا کہ ایگریمنٹ ہوا کینسل ہو گیا۔ جی لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس ایگریمنٹ کو جاری رکھنے کا ارادہ کیا۔ واہ، لیکن ایگریمنٹ جاری کیسے رکھا کہ دو حصے ہوتے ہیں عدنان بھائی اس کے، ایک تو کہ آپ نے ایگریمنٹ کے اندر یہ طے کیا کہ یہ کام آپ کو کرنے ہوں گے، جی اور دوسرا ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو یہ پیش کریں گے جی جی سیلری وغیرہ۔ ہاں جی، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایگریمنٹ برقرار رکھا، اور کام لینا تو ان کی مرضی کے اوپر تھا کہ ہاں جی۔ لیں یا نہ لیں، ہاں جی، ایسی جی لیکن جو خدمت طے پائی تھی جس کو ہم سیلری کہتے ہیں، یہاں سے سادات کا معاملہ تو وہ خدمت جو طے پائی تھی وہ جاری رکھنے کا کہا، اور گھر والوں سے کہہ دیا کہ یہ آقا زادے ہیں، واہ، ہائے ہے، ان سے کام نہیں لینا، اللہ اکبر، اللہ ان کے آرام کا خیال رکھا جائے، اور جو طے ہوا ہے نا ہائے ہے، وہ پیش کر دیا جائے۔ کیا بات، اب وہ کچھ عرصہ وہاں رہے، اور پھر وہ بات یہ نا کہ تیری نسل پاک کا ہے بچہ بچہ نور کا، وہ بھی خوددار تھے۔ کچھ عرصے بعد وہ خود ہی کہیں تشریف لے گئے کہ جب میں کام نہیں کر رہا تو سیلری کیسے۔ تو یہ ایک واقعہ ہم نے سمجھا نا، پنجابی میں کہتے ہیں چاولوں میں سے ایک دانہ دیکھ کر اٹھا کے پتہ چل جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے سادات کرام سے ایسا ایک وہ تھا پیار محبت کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہم جب شان علم دیکھتے ہیں اور ان کا مقام اور مرتبہ دیکھتے ہیں علمی دنیا میں، معاشرے کے اندر، تاریخ کے اندر، تو اب ایسا شخص جب کسی کے ہاتھ چومے تو اس کے دل میں اس شخص کی جس کے اس نے ہاتھ چومے کیسی عزت، کیسی قدر، کیسی عظمت ہوگی کہ عید الفطر کے بعد جی ایک وہاں پر تھے سید قناعت علی شاہ صاحب، سبحان اللہ، تو اب ان کی ملاقات ہوئی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ اب وہ ایک دم ان کو سمجھتے کہ وہ لگا کہ یہ تو ہمارے استاذ بھی ہیں، ہمارے وہ بھی ہیں، ٹرینر بھی ہیں، ہمیں لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں سب کچھ، تو وہ ہاتھ چوم رہے ہیں، تو وہ ایک دم جھٹکا لگا۔ اب کسی نے پھر کہا کہ بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا معمول ہے کہ جب عید کے بعد جو بھی سید زادے پہلے ملاقات کرتے ہیں نا، یہ ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ واہ، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ایسے تھے، اور انہی سید قناعت علی شاہ صاحب کا واقعہ ہے۔ تو عام طور پہ ساتھ رہتے ہوئے تھوڑا سا بے تکلفی کا، انسیت کا عنصر آ ہی جاتا ہے، پہلو آ ہی جاتا ہے۔ جیسے ہم ساتھ رہتے ہیں تو ہم نے آپ خالد بھائی جا رہے ہیں کئی آواز، تو خالد بھائی بات سنیے گا، لیکن خالد بھائی کو جب ہم ان کا تعارف کروائیں گے تو ہم پورا ایک پیچھے سے لائیں گے کہ یہ ماشاءاللہ فارغ التحصیل ہے جامعۃ المدینہ سے، اور حضرت بھی کہیں گے، مولانا بھی کہیں گے، جو کہ یہ ہیں مولانا، عالم دین ہے۔ سبحان اللہ، اب بول کے ایک طریقے سے، لیکن ایک جلدی کے معاملے میں، ایک انسیت کے معاملے میں، خالد بھائی بات سنیے گا، تو اسی طرح سید قناعت علی شاہ صاحب کو کسی نے آواز دی، ان کے ساتھ رہنے والوں نے، اللہ اکبر، اور آواز یوں نکلی کہ قناعت علی، قناعت علی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہیں کھڑے، سن لیا،
اللہ اللہ اکبر. اب جس کے دل میں عظمت سادات ہو نا، واہ پھر وہاں سے وہی جذبات پھوٹتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو پکارنے والے تھے ان کو پھر سمجھایا کہ سید زادوں کو اس طرح نہیں پکارتے. کیا بات ہے. کبھی مجھے بھی دیکھا ہے، اپنی مثال دی کہ کبھی مجھے بھی دیکھا ہے اس طرح پکارتے ہوئے، تو پھر اس کو سمجھ آ گئی. تو بات یہ ہے کہ جو پکارنے کے اندر ایک سمجھنے کہ بہت عزت اور ادب اور قدر اور عظمت کا خیال رکھتا ہو، جی وہ کس طرح یعنی جو نسبت رکھنے والی چیز کا، نسبت رکھنے والے فرد کا اتنا احترام کرے، جی خود اس محبوب کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا عشق رکھتا ہوگا، کیسا ادب رکھتا ہوگا، کیسی محبت رکھتا ہوگا. سبحان اللہ تو یہ تھا کردار اعلیٰ حضرت کا ایک پہلو جو آپ نے ذکر کیا. سبحان اللہ. سلمان بھائی، یہیں میں چونکہ امیر علیہ سنت نے ہمیں الحمدللہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی محبت سکھائی بتائی، جی اور یہ سب انہی کا فیضان ہے، اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو بہت پسند فرماتے ہیں امیر علیہ سنت بھی. تو جو مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا، اور ہم نے بھی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری تھی، تو میں نے دیکھا کہ امیر علیہ سنت جو سادات کرام تھے نا، سب امیر علیہ سنت کے ہاتھ چوم رہے. ہمارے محسن ہیں، مربی ہیں، ادب احترام کا تقاضا ہے، بزرگ بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور یوں کہہ لیں ولی کامل بھی ہیں، ہمیں اللہ کریم سے حسن ظن ہے. تو سب جو ہے نا ہاتھ چوم رہے تھے. اب جو سادات کرام ہوتے نا، تو امیر علیہ سنت انہیں منع کرتے، اور جن کے اچھا پوچھتے جو سید صاحب ہیں ان کا بتائیے گا. تو وہاں دو باتیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ جو سید صاحب تھے ان کے ہاتھ امیر علیہ سنت چوم رہے تھے، حالانکہ وہ مرید ہیں امیر علیہ سنت کے، لیکن یہ نسبت کا ادب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جو تقاضا ہے کہ آپ کی آل پاک سے محبت کی جائے، احترام تعظیم کی جائے. اچھا، اور ان میں سے بھی وہ تھے سادات کے، وہ بیچارے ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آنسو بہا رہے تھے کہ مطلب اتنی بڑی شخصیت ہو کر ہمارے ساتھ یہ معاملہ، لیکن یہ ان کی محبت کا تقاضا تھا. اچھا، ایک تو یہ وجہ تھی کہ ہاتھ چومنا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ انہیں دوسروں سے بڑھ کر جو ہے نا ڈبل دوہرا حصہ عطا فرمانا اللہ تھا. اللہ. تو بلکہ ایک آدھ اسلامی بھی اس طرح رہ گئے کہ وہ مطلب چلے گئے، پتہ نہیں تھا. تو بعد میں اسپیشل بلا کر وہیں اسی وقت کہ وہ ایک سادات سید زادے تھے، تو ان کو نہ پتہ نہیں تھا کہ یہ سید زادے ہیں، تو ڈبل حصہ بھی عطا فرمایا اور دست بوسی بھی کی. یہ ہے عاشق اعلیٰ حضرت کی ادائیں. واہ جی تو واہ. وہیں سے چلتا ہوا آ رہا ہے نا، جی وہاں سے چلتے ہوئے عملاً یہاں دیکھا، اس کے بعد پھر ہم میں منتقل ہوا. تو اللہ تعالیٰ نصیب کرے. اس کی بڑی برکتیں ہیں سر. اور واقعی امیر علیہ سنت کا سادات کے ساتھ جو انداز ہے، یہ ہمارے لیے بھی ایک سیکھنے کی بات ہے کہ سادات کرام کو آپ باقاعدہ طور پر ترغیب بھی لوگوں کو دیتے ہیں کہ قربانی اگر آپ کر رہے ہیں تو سادات کرام جو ہیں ان کو بھی نہ صرف جانور کی رقم دے دی جائے کہ یہ خود جا کے جانور خریدیں، اور جس طرح شہروں میں ہوتا ہے بچوں کا بھی ایک لگاؤ ہوتا ہے جانوروں کے ساتھ، تو قربانی کے جانوروں میں بالخصوص یہ دیکھنے کو ملتا ہے، تو وہ بھی جائیں خرید کر کے لائیں، ان کے گھر میں بھی خوشیاں ہوں. تو یہ ایک اچھا سلسلہ کار ہے. پھر قربانی کا جانور بھی دینا اور ساتھ میں اس کو ذبح کرنے کے رقم جو ہے یہ الگ سے جو ہے وہ دینا، اللہ، یہ بھی امیر سنت کا ایک جو ہے وہ بالکل اتنا انداز پیارا ہم سیکھنے کو تخیل ملتا ہے کہ جی کسی کے بھی بچے کو یا پوتے کو جی پیار کرے نا، جی. اس کا دل خوش ہوتا. ہاں جی، ایسی بات ہے. تو یہاں جب ہم ہاں آل رسول اللہ کا وہ اکبر، کریں، اللہ اکبر، واہ واہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی خوشی، کیسی رضا، کیسی ان کی عطاؤں میں اضافہ ہوگا. جی وہ جب مل گئی آہا. پھر دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو. بیڑا پار. سر بڑی برکتیں ملتی ہیں اس کی. مجھے مسجد نبی شریف کی بات یاد آ گئی اس طرف. جی جی. مسجد نبی شریف میں ایک چھوٹا سا بڑا پیارا سا بچہ تھا، اللہ اللہ. اس کو میں نے 5 ریال کا نوٹ دیا. اچھا اچھا، تھوڑی دیر بعد وہ بچہ آیا اور اس نے مجھے نوٹ واپس کر دیا. واپس کر دی. ہاں جی. اچھا میں نے وہ دوبارہ اس کو دے دیا. اچھا، پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا، وہ ایک کھجور لے کے آیا، وہ مجھے کھجور دے کے وہ چلا گیا. اچھا، پھر وہ آیا، پھر اس نے مجھے نوٹ واپس کیا. میں نے وہ نوٹ اس کو دوبارہ اس کی جیب میں ڈال دیا. پھر اس کے والد صاحب بھی آ گئے ساتھ اس کے. ساتھ اس کے آ گئے. ہاں جی، یعنی تھوڑی دیر بعد اس کے والد صاحب بھی آ گئے. یہ سبز جالیاں جو ہیں وہ ان کی سیدھ میں ہم جب بیٹھے ہوئے تھے جی جی. تو وہ آگے تھے، ہم ادھر تھوڑا پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ آئے شیخ
اور انہوں نے کہا کہ ہم اشراف ہیں، حسنی سادات ہیں، اللہ اور ہم جو ہے وہ صدقہ نہیں لیتے. کیا بات. تو میں نے پھر انہیں عرض کی، عربی میں اس کو فرما رہے تھے، تو میری جو ٹوٹی پھوٹی آتی تھی مجھے، میں نے بھی عرض کیا، میں نے کہا جی یہ صدقہ نہیں ہے، یہ میں اللہ رسول کی محبت میں دے رہا ہوں. اور جب انہوں نے کہا کہ ہم حسنی سادات ہیں، پھر میں نے ایک نوٹ اور نکالا، کیا تو وہ اس کو بھی منع کر رہے تھے. میں نے کہا بھائی شیخنا و مجدنا یقول، کہ ہمارے جو شیخ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اشراف کے لیے دگنا ہے، سادات کے لیے سادات کے لیے یہ دگنا ہے، ان کو 2 دیں گے. پھر وہ شیخ بیٹھ کے میرے پاس طرف، کیا بات. انہوں نے پھر مجھے 5 مسلسلات سنائیں. مسلسلات جی 5 حدیث کی قسم ہے، ایک مسلسلات اس کو کہتے ہیں، تو تسلسل سے جو چلتی آ رہی ہے، 5 انہوں نے وہ مجھے مسلسلات سنائیں، کیا حدیثیں بات ہے جو ہے وہ سنائیں. اس کے ساتھ اور بھی یعنی انہوں نے شفقت فرمائی ایک اور بھی اللہ کی رحمت سے. تو جو ادب کرتا ہے اور سادات کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا ہے، تو اس کو دنیا میں بھی برکتیں ملتی ہیں اللہ کی رحمت سے، آخرت میں بھی وہ خالی نہیں رہے گا. انہی کی بارگاہ میں انہی کی آل کے ساتھ آپ کا یہ پیارا پیارا سا ایک معاملہ. سبحان اللہ. بس اور یہ انہوں نے کیا کچھ عطا کیا، جی انہوں نے اپنے جی جد امجد جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جی. انہی کی حدیثیں آپ کو سنا دی. اللہ کیا اکبر. بات. اور میں قربان جاؤں صاحب، میں ایک چیز جو ہے وہ سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں اس کے اوپر، کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر سادات کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے تو انشاءاللہ حضور کی شفاعت بھی ملنے کی امید ہے. اس پر بندہ کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور پھر کر کے بھول جائے اور نکل جائے. اور میں سر یہ غور کر رہا تھا کہ آپ دیکھیے کہ جس شیخ کی بات مان کے، جس عطار کی بات مان کے آج مسجد نبوی میں روضہ رسول کے سامنے جی جی حدیث رسول مل رہی ہے، کیا سننے کو مل رہی ہے، ہائے ہائے ہائے. اور یہاں ایک عزت مل رہی ہے، ان کی برکت سے کل حشر میں اللہ کریم کیا کچھ عطا فرمائے کیا گا. وہ کریم جو دنیا میں عطا کر رہا ہے وہ حشر میں خالی رکھے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے. تو اللہ پاک سے جو ہے وہ حسن ظن کی میں ہے شاعر وہ تو بندے نہیں کو. ہوں، ایک جملہ ہے وہ سن جی جی کہ جام رضا کا ہے پلاتے یہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے جی. تو یہ اعلیٰ انداز حضرت اللہ، کا جام ہے جی اور پلاتے امیر علیہ سنت ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سادات کی بھی ایک ذمہ داری ہے، یہاں یہ عنوان بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. سادات کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ان کی زندگی بھی نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے کے اندر ڈھلی ہوئی ہونی چاہیے. ہمیں بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ سید ہو کے یوں کر رہے ہیں. یہ سادات، سیادت یہ نہیں کہتی کہ آپ کو غلط کام کریں. یہ یہاں یاد رکھیں، یہ بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، غلط بات ہے. جیسے کسی کو آپ بولیں کہ آپ نے چہرے پہ داڑھی رکھی ہوئی ہے اور آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو جو کام غلط کر رہا ہے نا اس کو اتنا رکھیں، جتنا کام ہے اس کو کیا رکھیں، اتنا ہی رکھیں. بھئی جیسے اگر مثال کے طور پر انگلی پہ کٹ لگ جائے تو پٹی پورے ہاتھ پہ کرتے ہیں یا خالی پورے پہ کرتے ہیں؟ جب انگلی پر پورے پر کٹ لگا ہے تو بینڈیج بھی کہاں ہوگا، پورے کے اوپر. بندہ بولے یار پورے ہاتھ پہ ہی پٹی لپیٹ دو، یہ بے وقوفی ہے. تو سیادت ہے یا کوئی دستار ہے یا چہرے پر داڑھی شریف ہے، نہ تو داڑھی کہہ رہی ہے کہ غلط کام کرو، اور نہ ہی سیادت سید ہونا یہ کہہ رہا ہے کہ غلط نظریہ رکھو یا غلط کام کرو. یہ کام سیادت کا اسے تعلق نہیں ہے. امیر علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اچھا ہی نہیں لگتا کہ بندہ بولے کہ فلاں سید صاحب نے اس طرح مطلب کیا ہے جو نہیں کرنے کا کام. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا بھی ایک جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ادب کا پہلو یہ ہے کہ ہم اگر کسی سید صاحب نے کوئی ہمارے ساتھ غلط کیا ہے تو ہم ان کی سیادت کو جو ہے وہ آگے رکھ کر ان کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرنے کی بجائے جو معاملہ ہے اسی معاملے پر گفتگو کر کے اپنا ایشو جو ہے وہ کلیئر کر لے، تو یہ ویل اینڈ گڈ اور جو ہے وہ بیٹر بات ہے. اسی طرح سادات کو بھی چاہیے جتنا اونچا نام ہے، جتنی اونچی نسبت ہے، اتنا ہی اونچا کردار بھی ہونا چاہیے کہ ہماری ذات کی وجہ سے کم از کم یوں اس طرح جو سادات ہیں ان کے لیے تو کوئی نیگیٹو بات نہ کرے. عدنان بھائی یہ بڑا یہ ایک اہم موضوع ہے. بالکل سمران بھائی، جیسے امت کے جو افراد ہیں یعنی جو سادات کرام سے ہٹ کر ہیں،
جی ان پر جیسے سادات کرام کی تعظیم توقیر، اور یہ ہمارے لیے سعادت کی باعث ہے، سعادت کا باعث ہے، اور ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، تعظیم کریں، توقیر کریں۔ ایسے ہی ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے، چونکہ ان کا ایک تعلق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، دوہرا تعلق ہے ہم سے بڑھ کر۔ ایک تو جو نسبی تعلق ہے وہ جو سعادت ہمیں میسر نہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، باقی امت ہونے کے اعتبار سے تو تعلق سبھی کا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، لیکن یہ چونکہ حضور کا حسب اور نسب بھی ان سے ملتا ہے، ان کا تعلق ہے، تو یوں ان کی ذمہ داری دیگر کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے کہ ہم زیادہ قربت والے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک کردار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں، گویا وہ یوں یہ ایک مان والی چیز ہوتی ہے نا، اور یوں کہہ لیں کہ کہا بھی جاتا ہے، اور سادات کرام کا فخر بنتا بھی ہے، کہتے بھی ہیں وہ کہ ہمارے نانا جان نے یوں فرمایا۔ تو آپ کے نانا جان کا جو کردار ہے مبارک، وہ یعنی آپ کی سیرت کے اندر بھی نظر آئے وہ، اور واقعی بندہ جو ہے یوں کہہ لیں کہ، اور جو واقعی ایسے سادات کرام ہوتے ہیں، بندہ دیکھ کر ہی یوں کہہ لیں کہ واری اور صدقے ہونے کو جی چاہتا ہے، ان کا مبارک انداز، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی ہمیں جھلک نظر آتی ہے ان میں۔ تو یوں ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے، اور جو دیگر جو افراد ہیں غیر سادات، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ادب و احترام رکھیں۔ اچھا، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر مثال کے طور پر جو سید صاحب ہیں، اگر وہ اللہ نہ کرے کوئی ایسے کام کے اندر، جیسے آپ نے فرمایا کوئی بے عملی والا یا یوں کہہ لیں کہ کمزوری والا نافرمانی والا معاملہ، کام ہے، جی نافرمانی والا کام ہے، تو اب ہمیں جو ہے پہلی بات تو یہ کہ ان کے ساتھ ایک ہمدردی کا اور جو نسبت والا معاملہ ہے، وہ تو یہ ہے کہ آدمی اصلاح کی کوشش کرے اچھے انداز میں، صحیح، اور بلکہ یہ وہ ہے یوں کہہ لیں کہ ایک ہیرا ہے کہ جو کیچڑ میں پڑا ہے، اسے جب اٹھا کے صاف کر لیا جائے نا تو وہ اتنا ہی قیمتی ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، انہیں بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں بھی ادب، احترام، تعظیم، توقیر کا معاملہ ہی کرنا چاہیے جب ہم اپنے اسلاف کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مبارک انداز، یا سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا انداز، انہوں نے ہمیں وہ درس دیا ہے کہ میری جو ذمہ داری ہے میں وہ پوری کر رہا ہوں، اور مجھ سے اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر میں ان کے معاملے میں زیادتی کرتا ہوں اور کوئی اس طرح کی بات کہتا ہوں کہ جو شریعت جس بات کی مجھے اجازت نہیں دیتی، تو قیامت کے دن مجھے اس سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ اور سادات کرام کا معاملہ واقعی بڑا حساس ہے، اس کے اندر یہ تو حضور کا گھرانہ ہے، ہمارے اسلاف تو جو ہے وہ مدینہ پاک کی بلیوں اور جانوروں کا بھی ادب احترام کیا کرتے تھے۔ تو یوں دونوں کو اپنی ذمہ داریوں پر جو ہے وہ عہدہ برآ ہونا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ درست فرمایا۔ اور میں یہاں ایک اور بات بھی چلتے چلتے عرض کرتا چلوں، یہ نیکی کی دعوت جس طرح دوسروں کو دینے کی ضرورت ہے، ویسے سادات کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے، بالکل یہ اس کی اپنی اہمیت ہے اپنی جگہ کے اوپر۔ ایک بات میں عرض کروں، جس طرح غیر سید کے لیے دین اسلام کی احکامات و تعلیمات پہ عمل کرنا ضروری ہے، ویسے ہی سادات کے لیے بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ بالکل یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ سید ایک شرف ہے، تو بندے کے پاس 1000 روپے کا نوٹ ہو نا، تو وہ 100 روپے یا 500 روپے کے نوٹ کو ویلیو نہ دے یا اس کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بھی آئے گا، یہ 10 100 والے ملیں گے تو کیا بن جائے گا، 1000 بن جائے گا۔ واہ، یہ میں نے ایک آسان سی بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ جو ایک شرف ہے سادات، سیادت، ویسے این سارد بزور بازو نیست، یہ زور بازو سے نہیں ملتی، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے عطا کی ہے۔ جب یہ ایک شرف ہمارے پاس ہے تو دوسرے بھی شرف ہی ہمارے پاس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال غیر سادات کے لیے یہ جو ایک انداز بیان کیا گیا ہے کہ سادات کو دگنا پیش کیا جائے، ایسے عدنان بھی الحمدللہ ہمارے ہاں یہ سیلاب زدگان کی جو خدمت کا سلسلہ رہا، تو اس میں بھی سادات کا ایک خصوصی خیال جو ہے یہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کے کردار پر واپس دوبارہ جو ہے وہ آتے ہیں اس موضوع کے اوپر۔ اعلیٰ حضرت اتنے بڑے علم کے امام تھے، لیکن آپ کی سیرت کے اندر اور مزاج اور کردار کے اندر تکبر کا کوئی بھی پہلو یہ نظر نہیں آتا۔ خالد بھائی کیا کہیے گا؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے، ہم نے جو حدیث میں سنا، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، رب العالمین جل وعلا کی طرف سے ملنے والی بلندی جو ہے
وہ تواضع پر بھی انحصار کرتی ہے. جی بندہ عاجزی کا پیکر ہو، اگر تکبر دل میں رکھنے والا ہے جی تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کو ناپسند ہے. ان اللہ لا یحب، رب العالمین نے یوں کر کے ارشاد فرمایا کل مختال فخور، جو اترانے والا ہے، شیخی مارنے والا ہے، اللہ کریم جل وعلا کو وہ پسند نہیں ہے. تو جو محبوبان باری تعالی ہیں وہ اوصاف بھی وہی اختیار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواضع پسند ہے، عاجزی پسند ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کردار کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس طرح کی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غریب دوست، محبت کرنے والے، انسانیت کی جو ہمدردی ہے وہ دل میں رکھنے والے، اپنے مریدین محبین کے لیے دعائیں کرنے والے. اور یہ بیسیکلی دعائیں کرنا، کسی کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ بندے کی دل کی عاجزی پر بھی ایک علامت ہوا کرتا ہے کہ یہ کسی کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ کیوں اٹھا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی کا درد یہ محسوس کرنے والا ہے. بالخصوص دو واقعات یہاں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ایک صاحب تھے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں آیا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت بھی ان کے یہاں جایا کرتے تھے. لیکن ایک روز ایسا ہوا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ان کے یہاں موجود تھے تو محلے کا کوئی غریب شخص ان کے صحن کی ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوئی چارپائی پر آ کر بیٹھا، اور ہچکچاتے ہوئے بیٹھا، جس کے انداز سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید صاحب خانہ کو اس کا آنا پسند نہ آئے. وہ جھجک کر آگے بڑھ رہا تھا. جب چارپائی پر بیٹھ گیا تو صاحب خانہ نے اس کو انتہائی مغرور انداز سے گویا دیکھا تو وہ جھجکا بیچارہ اور پھر اٹھ کر چلا گیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو ملاحظہ فرمایا، لیکن اس وقت تو کچھ ارشاد نہیں فرمایا. کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ جب وہ اعلیٰ حضرت کے یہاں آیا تو اسی وقت میں جیسے وہ آئے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بیٹھیے چارپائی پر. اپنے گھر میں چارپائی پر بٹھایا، اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حجام بھی آ گیا، جس نے اعلیٰ حضرت کی خط بنانی تھی، بال وغیرہ کی ایک اصلاح کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کرنا تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ کر وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ اب کیا کرنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے. یہاں تو حضرت بیٹھے ہوئے ہیں چارپائی پر، اعلیٰ حضرت اپنی مسند پر براجمان ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، ارے آپ آئے ہیں تو ہچکچاتے کیوں ہیں؟ کریم بخش نام تھا. کریم بخش. جب آپ آئے ہیں بھائی کریم بخش، اب انداز دیکھیے مخاطب کرنے کا. یہاں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے سلمان بھائی، اگر آپ کو آپ کے دھوبی کا نام پتا ہے، اگر آپ کو آپ کے کسی ملازم کا نام پتا ہے تو کہا جاتا ہے کون لوگ ہو بھائی، ان کے بھی کوئی نام یاد رکھتا ہے؟ بس جو کام کروانا ہے کام کرو، نام تو دوستیوں کے لیے یاد رکھے جاتے ہیں. یہاں نام رکھنا بھی باعث عار سمجھا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حقیقی مسلمان ہیں، با کردار مسلمان ہیں، اور ایسے با کردار مسلمان جن کے کردار کو آج ہم موضوع بنائے بیٹھے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں بھائی کریم بخش، ایک تو نام بھی اور دوسرا بھائی بھی. پھر ارشاد فرمایا بھائی کریم بخش یہاں چارپائی پر ساتھ بیٹھیے نا. تو وہ جو صاحب جنہوں نے اپنے گھر سے غریب کو دیکھ کر نکال دیا تھا تیز آنکھوں سے، تو ان کے برابر میں ہی اعلیٰ حضرت نے بیٹھنے کی صلاح دی ان کو کہ یہاں بیٹھ. اب وہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں آیا تھا، کریم کے یہاں آ کر کریم جہاں بٹھاتے پھر وہیں بیٹھنا ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کا بندہ کریم بخش، تو یہ بھی جہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اشارہ فرمایا یہ وہیں بیٹھ گئے. اب یہ تو بیٹھ گئے، لیکن وہ سیٹھ صاحب ان کو بڑا عجیب لگا کہ میں اور اس خسیس پیشہ فرد کے ساتھ بیٹھوں، اس نائی اس حجام کے ساتھ بیٹھوں. تو اس کے دل میں بڑی ایک بری سی بات ہے جو اس کے چہرے سے آیا ہونے لگی. جس طرح سیرت نگاروں نے لکھا کہ سانپ پھنکارے مارتا ہے، اس طرح سے ان کا انداز ہو گیا. شو کردا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں جی میں سب شو کردا ہے، انج پہ شو کا ماردا ہے. یوں یہ ٹھیٹھ پنجابی میں یوں یہ بولا جاتا ہے اس کو. جی بہرحال. اور سلمان بھائی اگر یہ الفاظ کے قالب نہ بھی آئے نا، اس انداز کو الفاظ کے قالب میں نہ ڈھالا جا سکے، آپ کو اس کے لیے لفظ نہ آئے، بہرحال ایسے نظارے بڑے عام ہوتے ہیں. جب کسی کے خلاف مزاج کوئی کام کر دیا جائے تو پھر جو وہ بل کھا رہا ہوتا ہے نا اپنی جگہ پر بیٹھ کر، وہ پہچان ہی لیا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی سوال کرے کہ اس کے دل کا معاملہ تھا، کسی کو کیسے پتہ چل گیا. تو بعض اوقات جو
چہرہ ظاہر کرتا ہے نا ہاں جی وہ دل کی ہی پوزیشن ظاہر کر رہا ہوتا ہے. صحیح. تو بہرحال وہ شخص بڑے پیش و تاب کھانے لگا اپنی جگہ پر بیٹھ کر، اور تھوڑی دیر بعد غصے کے باوجود وہ چلا گیا. اس وقت تو پھر وہ چلا گیا. حالانکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقصود جو تھا وہ یہ تھا کہ اس کی اصلاح کی جائے، جو دل میں غرور، گھمنڈ اور تکبر ہے جی اس کا جال توڑا جائے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جو ان کی امت کا بھائی چارہ ہے وہ دل میں داخل کیا جائے. لیکن بہرحال طلبگار ہی اپنی طلب سے پاتا ہے. جب طلب کرنے کا یہ انداز ہوتا تو پھر طلب کیا جاتا. وہ شخص اٹھا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس سے چلا گیا، اور اس کے بعد وہ آیا نہیں. جو نہ آیا وہ محروم رہا. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک بچہ حاضر ہوا تھا جس نے اپنی جھولی میں دال اعلیٰ حضرت کو دکھائی اور یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے یہاں دعوت میں آئیں گے. اللہ. تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ کیا کھلاؤ گے؟ تو اس نے اپنی جھولی میں پڑی دال ہی دکھائی کہ حضرت یہ ہے، یہ کھلائیں گے. تو وہ بچہ بھی ایسا وہ سمجھدار تھا، صاف یعنی گو. سمجھدار تھا کیا کہ بات. کس کی بارگاہ میں آیا ہوں، صاحب بتا دیجیے یہ کھلائیں گے آپ کو. واہ. اور یہ ہونے کے بعد کیا کیا کہ دعوت سے روکا یا کوئی وہ ہیلا یا کچھ نہیں کیا، آئیں گے اور وقت پر گئے بھی. ہائے ہائے. کیا بات. وقت پر پہنچے، اور پھر ارشاد یہ بھی فرمایا کہ ایسی خلوص کی دعوت ہو تو پھر بندہ کیوں انکار کرے، بار بار جائے. یعنی ایک طرف یہ چیز بندہ سوچے نا کہ یار ایک شخص کو تو یوں اٹھا دیا اور دوسرے تو بچے کے یہاں بھی دعوت کے لیے جا رہے ہیں، تو دونوں میں جو آپ کو قدر مشترک نظر آئے گی نا وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنا ہے. جی جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے اسے اپنا مطمع نظر بنانا، اسے پسند کرنا، اور جو چیز اللہ کریم کو ناپسند ہے اس کے معاملے میں اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہنا. یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کردار میں واضح طور پر نظر آتا ہے. حالانکہ اس پر اگر غور کیا جائے، آپ کچھ فرما رہے تھے نان بھائی؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو واقعہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا دعوت میں جانے کا، یہ اپنے آپ پر یوں کہہ لیں، حالانکہ وہ خلاف طبیعت تھی آپ کے، جی جو مسعود دال کی دال تھی وہ آپ کی طبیعت کے موافق نہیں آتی تھی، لیکن ایک مسلمان کا دل خوش کرنا اتنے بڑے امام ہو کر، اور معلوم ہے کہ یہ چیز مجھے جو ہے وہ راس نہیں آئے گی، مجھے جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی، نقصان دیتی ہے بعض کا، لیکن اس مسلمان کی خوشی اس میں ہے. اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا، یوں کہہ لیں کہ یہ وہ والا معاملہ تھا، لیکن وہ خلوص اور پیار ایسا تھا، اور انہوں نے یوں کہ وہ چٹائی بچھائی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اسی پر وہاں براجمان ہوئے، بیٹھے. یہ یعنی وہ جو ہمیں اسلاف کی سیرت کے اندر نظر آتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، غرباء نے دعوت دی، انہوں نے کہا جی آئیں جی ہمارے ساتھ بیٹھیں. فرمایا کہ تکبر اللہ کریم کو پسند نہیں ہے، اور وہیں ان کے ساتھ بیٹھ گئے. تو یہ بڑوں کا انداز رہا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے وہاں جو ہے وہ کھانا بھی تناول فرمایا، اور یوں کہہ لیں کہ سیر ہو کر کھایا. ایک ہوتا نا نہ رکھ رکھاؤ اس طرف سے تھا، وہ بھی خلوص اخلاص کے پیکر تھے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی وہ جو ان کا پیار اور خلوص اور جو محبت تھا اسے اعلیٰ حضرت نے بھی مان دیا، سیر ہو کے کھایا. اور پھر جو وہ آخری کلمات تھے جو خالد بھائی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ایسے خلوص کی دعوت ہو ہم تو روز کھانے کے لیے تیار ہیں. سبحان اللہ. یہ ہمارے لیے تربیت بھی ہے کہ ایک وہ لوگ جو یوں کہہ لیں جب تعلق اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہے نا، تو پھر یہ دنیاوی رکھ رکھاؤ، یہ ناراض ہو جائے گا، یہ یوں ہو جائے گا، ارے دال کھلائیں گے ہم، یوں کریں گے. ہم تو اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، گھر میں پورے خاندان نے گھر بھر نے رات کے کھانے میں، دوپہر کے کھانے میں دال پکائی ہے، وہ کھا لی ہے. مہمان آ گئے ہیں، اب یہ کھانا انہیں نہیں پیش کر سکتے، اس ڈر کی وجہ سے کہ بعد میں تانے سننے کو ملیں گے کہ جی او ہو ہم گئے تھے تو ہمیں دال پہ ٹرخا دیا، کھلائی نہیں، ڈال پہ ٹرخا دیا، اور پھر اس پر نہ جانے کیا کچھ کیا جائے گا. لیکن جن کا تعلق رب کی رضا پر اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھوک اس سے بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس سے بھی ختم ہو جاتی ہے. اس میں تکلف ہے، اور تکلف جو ہے وہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے. تو پھر وہ جہاں مطلب اللہ کے لیے ہوتا ہے معاملہ، وہاں ایسا. ہاں جہاں یوں کہہ لیں کہ جو تکلف یا جو اہتمام کرنا شریعت کو محمود ہے، پسندیدہ بھی ہے، اس کا بالکل اہتمام کرنا چاہیے جو شریعت کا تقاضا ہے. لیکن یوں اگر نہیں کروں گا تو بدلے میں یہ ہوگا. ہمارے معاشرے میں جو خرابی ہے وہ اس بنا پر ہے
کہ بندہ تکلف اس لیے کر رہا ہے عزت بچانے کے لیے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، اور یہ غلط جو ہے وہ یوں کہہ لیں اس کی بنیاد غلط ہے۔ اور اگر اس لیے کر رہا ہے، وہ غریب آدمی ہے یا وہ کوئی یوں کہہ لیں دیندار آدمی ہے، یہ دیندار ہے، عالم دین ہے، اس کی خدمت کروں گا، اس پر مجھے اجر ملے گا، اس کا دل خوش ہوگا، یا یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کو کھلا کر میں اللہ کی رضا پاؤں گا، اب اہتمام کر رہا ہے اور پیسے اس میں خرچ کر رہا ہے کہ میرے مسلمان بھائی پر میرا مال خرچ ہو اور نیک بندے پر خرچ ہو، اب تو یہ محمود ہے، اب یہ پسندیدہ ہے، اس پر اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ کیا بات ہے جی، بڑی پیاری بات کہی۔ تکلف ایک ہے تکلیف اور ایک ہے تکلف۔ تکلف یہ تفاعل باب میں سے ہے، تو اس میں کیا ہے کہ زبردستی، جیسے یوں بولیں کہ ایک وہ کا معنی آ جاتا ہے، جیسے ایک ہے مریض، ایک ہے مرض، اور ایک کیا ہے تمرز۔ تمرز کا مطلب کیا ہے؟ زبردستی بیمار بننا، جیسے تسید زبردستی سردار بننا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہرحال اس کے ایک اپنے معاملات ہے، جو بھی ہے اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ تو یہ تکلف سے بندہ بچے۔ اور ایک بات مجھے سندھ میں سننے کو ملی عدنان بھائی، کہ محبت میں تکلیف نہیں ہے، محبت میں تکلیف نہیں ہے، تو جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے، اور جو مہمان ہے اس کو بھی وہ کھا لینا چاہیے۔ باتیں بکھیرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں، یا تو ہو اس طرح کی باتیں بندہ کرے، ہمیں یہ تنخواہ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس سے کوئی آسمان سے کوئی بھنا ہوا دسترخوان اترنا شروع ہو جائے گا، جتنی باتیں بڑھتی جائیں گی اتنا بڑا دسترخوان آتا جائے گا۔ ایسا ہو تو چلو بندہ باتیں بکھیرے بھی، اور اگر اس طرح کی باتیں کر کے اس میں غیبت کا پہلو اگر جو ہے وہ آ رہا ہے، یا اس کے اندر جو ہے وہ تہمت کا کوئی پہلو بیچ میں آ رہا ہے، تو یہ اپنی آخرت کا گھاٹا اور نقصان بندہ خود ہی کرتا جا رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات جو میں ایک پچھلے واقعے کے اوپر میں لینا چاہ رہا ہوں، جو تکبر کے حوالے سے بیان ہوا، امام اہل سنت کا آپ انداز دیکھیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے ایک بندے کے اندر خامی دیکھی، اور اس کی خامی کا ڈائریکٹ اس کو ہٹ کر کے اس کو جو ہے وہ آپ نے اس کو فوراً سے یوں جواب نہیں دیا، یا یوں اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا۔ آپ نے اپنے عمل سے، اپنے اچھے انداز سے اس کی اصلاح کرنے کی کیا کی کوشش فرمائی۔ فرمایا جب وہ حجام آیا تو کہا کہ بھائی کریم بخش یہاں بیٹھو، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، آپ بھی بیٹھو یہاں، چار پہ بھی بیٹھو، کوئی حرج والی بات نہیں۔ تو یہ گویا کہ اعلیٰ حضرت اس بندے کی کیا کر رہے تھے؟ اس کی اصلاح کر رہے تھے، لیکن اس نے اصلاح قبول نہیں کی۔ بعض اوقات ہماری بھی یوں اصلاح ہو رہی ہوتی، ہماری بھی خامی کو خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کر کے، بالکل ٹارگٹ کر کے بولنے کی بجائے ایک اچھے انداز میں، ایک طریقے کے ساتھ ہمیں بتایا اور سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ اصلاح قبول کر لے۔ اصلاح قبول کرے گا، اس کا کیا ہے؟ اپنا ہی فائدہ ہے، اس کی عزت بھی بچائی جا رہی ہے، اور اس کو سمجھایا جا رہا ہے، اور اس کا جو تسید ہے اس کو بھی یوں بولیے کم از کم کچھ جو ہے وہ برقرار رکھا جا رہا ہے، کہ اپنی جگہ پہ بڑا باعزت بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی عزت کا بھی لحاظ کیا جا رہا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اصلاح قبول کر لے۔ ہٹ دھرمی کا نقصان بالآخر انسان کو خود ہی ہوتا ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ بتا دوں آپ کو، اور یہ احادیث کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ تکبر کرنے والے جب قیامت میں آئیں گے تو ان کے منہ جو ہے وہ انسانوں والے ہوں گے، اور ان کے جسم چونٹیوں کی طرح کے ہوں گے، اور پورے اہل محشر سے ان پر پھٹکار برس رہی ہوگی، ایسی ذلت اور خواری کے ساتھ یوں جائیں گے۔ تو تکبر سے بندہ اپنے آپ کو بچائے، کسی مسلمان کو ذلیل اور حقیر اور اپنے آپ کو اس سے بڑا عرفہ والا سمجھنے والا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ کاز لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اعلیٰ حضرت کے کردار کا صدقہ ہمیں بھی اچھا کردار عطا فرمائے، آمین۔ جی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن پہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ اعلیٰ حضرت کے روزمرہ کے معمولات کیا تھے، یعنی دن بھر کا ان کا جدول عام طور پر کیا رہا کرتا تھا، کس انداز میں وہ دین کی خدمت کے لیے وقت نکالا کرتے تھے؟ جی استاد۔ بس روٹین، ڈیلی روٹین بھی ظاہر ہے وہ اسی طرح کے اپنا، اس میں آرام کم ملے گا، کام زیادہ ملے گا،
پھر یہ کہ نمازوں کا اہتمام با جماعت کا رہا، یہاں تک کہ بیمار بھی ہوئے تو کرسی پہ بٹھا کے اٹھا کے خدام جو ہے نا خادمین وہ جماعت کے وقت لے کر آیا کرتے تھے. تو نماز عصر تا مغرب عوام کے لیے وقت ہوتا تھا کہ عصر کے بعد مغرب تک وہیں پر جیسے وہ ایک انداز ہوتا ہے وہ گھر کا، تو وہاں پہ کھلی جگہ جیسے تو مرد آ جا سکتے ہیں تو وہاں پر وہ الگ سے بیٹھا کرتے تھے. وہاں پر پھر حاضرین آیا کرتے تھے اپنے اپنے جو بھی کوئی مسائل حل کرنا، کوئی مشورہ اس طرح کے وہ فیض پانے کے لیے آیا کرتے تھے. پھر مغرب کے بعد خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نماز کے بعد ان کو باقاعدہ جس طرح رخصت کیا جاتا نا مہمانوں کو، اس طرح رخصت کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد جو کام تحریری کرنا ہے یا اس پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ایک بڑی پیاری حکمت والی ایک ترکیب بنائی تھی کہ بہت سارے گھرانے آج بھی ایسے ہوں گے پاک و ہند میں کہ جہاں پہ ایک مردانہ اور زنانہ الگ سے دو حصے ہوتے ہیں گھر کے. مردانہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی کمرہ ہے یا کوئی ایریا 2-3 کمرے ایسے ہیں کہ وہاں پہ مرد آ جا سکتے ہیں، وہاں عورتیں گھر کی نہیں ہوتی، پتہ ہوتا ہے. اور ایک ایریا وہ جو زنانہ کہلاتا ہے تو وہاں پر ظاہر ہے کہ محرم ہی جا سکتے ہیں اور گھر والے ہوتے ہیں، باہر کا بندہ وہاں نہیں جا سکتا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنا کام تحریری کرنے کے لیے جو لائبریری یا جو سیٹ اپ بنایا تھا وہ بنایا تھا زنان خانے میں، یعنی کہ جو لیڈیز والا حصہ تھا نا گھر کا اپنا، ہاں جی، وہاں بنایا تھا. اور وہاں کی حکمتیں اب ایک تو یہ آتی ہے کہ جب آپ اس حصے میں ہوں گے تو باہر کا کوئی دوسرا فرد آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکے گا. اور جو گھر والے پہلے کانشیس اور شعور والے تو وہ تو ظاہر ہے کام کے دوران تو آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. تو اس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی خوبصورت ترکیب بنائی کہ وہ اس حصے میں کام کیا کرتے تھے. اب رات کا جو حصہ کام میں گزرا، جو آرام میں گزرا، پھر کچھ معاملات ایسے ہوتے تھے کہ تنہائی اور اعلیٰ حضرت، اور پھر اس میں جو خالق اور مخلوق کے درمیان جو تعلق ہے، پھر اس پہ جو یعنی کہ جو تخیلات اور تصورات اور جو باتیں ہوتی ہوں گی، پھر ایک امتی کا اپنے آقا سے جو تعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اس پہ جو یعنی عرض اور معروض ہوتی ہوں گی، آرائز پیش ہوتی ہوں گی، انہی آرائز کا تو کچھ حصہ ہے جو ہم آج نعتیہ کلام میں سنتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اعلیٰ حضرت کی ڈیلی روٹین میں یعنی کہ سمجھ لیں کہ آور وائز تو نہیں بیان کر پائے لیکن آن دی ہول مجموعی اعتبار سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا زندگی کا یعنی ڈیلی روٹین کا بھی کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ انسان کہے کہ یہ وقت اعلیٰ حضرت نے خالی گزار دیا، کسی نہ کسی مفید کام میں ہی گزارا. سبحان اللہ. ایک میں اگر بات کہوں جی تو وہ یہ بھی بنتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی میں فضولیات کا عمل دخل نہیں تھا. الحمدللہ. تو ہماری زندگی میں بھی فضولیات کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ہماری زندگی میں شاید فضولیات کا عمل دخل بہت زیادہ ہے. کبھی موبائل اگر کام نہ کر رہا ہو تو بندے کو لگتا ہے کہ وقت نہیں گزر رہا. اللہ اکبر. وقت تو گزر ہی رہا ہے، وقت نہیں رکتا. مسئلہ یہ ہے کہ جو پہلے فضولیات میں ٹائم ہم نے لگایا ہوا تھا، اب چونکہ وہ فضول کام ہے نہیں، اس لیے بندے کو لگ رہا ہے کہ میرا ٹائم جو ہے نا یہ نہیں گزر پا رہا، گزر ہی رہا ہے. تو فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں. موبائل کیا فضول استعمال، اس سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں. اور وہ ایپس جو آپ کے وقت کو پی رہی ہیں اور آپ کے دماغ کو مفلوج کر رہی ہیں اور اس کے اگینسٹ میں آپ کو چند ٹکے اس سے اگر مل رہے ہیں تو ذرا غور کر لیں کہ یہ نقصان کتنا ہے اور فائدہ اس کا کتنا ہے. بعض اوقات سیکھنے کی ایک عمر ہوتی ہے، جب وہ گزر جاتی ہے نا اس کے بعد بندے نے کام کرنا ہوتا ہے. سیکھا ہوا نہیں ہے، کام کرنے کی عمر جب آئی ہے تو پھر کیا کرے گا؟ یہ پھر وہ کام چلے گا، کتنی دیر چلے گا، رہے گا نہیں رہے گا، اس کا جو ہے وہ اسکوپ کتنا ہے، کتنی دیر تک چلے گا، کیا ہے، کیسے ہے، یہ ساری باتیں اپنے وقت کو ضائع اور برباد ہونے سے بچائیں. جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی پڑھائی پر فوکس کریں، کچھ پڑھ لیں اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں. اسی طرح گھر کے اندر بھی ہیں
وہ کام کرنے کے، پروڈکٹیو کام کرنے کے یہ بہت سارے ہیں. تو اپنے آپ کو فضولیات سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. اسٹڈی کر لیں، مطالعہ کر لیں. وہ گیمیں کھیل رہے ہیں اور کھیلتے ہی جا رہے ہیں. میں نے ایک عجیب صورتحال دیکھی کہ مجھے یہ مسلسل دیکھنے کو، یعنی کچھ دن مل رہا تھا یہ کہ کیا ہے، بیٹھے اور اپنے انگوٹھوں کے اوپر کچھ جو ہے وہ چڑھایا ہوا ہے. اچھا. اور مطلب موبائل وہ استعمال کر رہے ہیں. تو ایک دفعہ میں نے پوچھ ہی لیا ان سے، میں نے کہا یار یہ آپ نے جو اپنے انگوٹھے پہ چڑھایا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم جو ہے نا وہ گیم کھیل رہے ہیں، تو اپنے جو ہے نا وہ یہ پورے ہیں، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے ہم نے یہ خرید کے. نہیں، عقل کا آدھا استعمال، میں تو برجستہ یہی کہوں گا. آدھا کھیلتے کھیلتے قسمت کہ آپ کو اپنے پوروں کی فکر ہے، یہ تو عقل مندانہ بات ہے. لیکن کس کام کے لیے فکر ہے کہ یہ جو میرا سسٹم چل رہا ہے موبائل کے اوپر، یہ نہ رہ جائے کہ میرے پورے دکھنے لگ پڑے تو میں موبائل نہ چلا سکتا. موبائل مطلب فنگر پرنٹ ہی اگر گھس جائے گا، گھس جائیں گے. ہاں جی، یہ بھی ہم لگانا نا جی، تو یہ اگر گھس جائے گا یہ سارا جو بھی ہے تو پھر کیا کرے گا مجھے بتائیں. ارے یار یہ اس کا تو سوچ رہا ہے میرے بھائی، تو اپنے وقت کا بھی تو خیال کریں، جو وقت یہاں پر بیٹھ کے ضائع وہی میں نے کہا نا، عقل کا آدھا استعمال، کا وقت کا بھی سوچو. ہاں جی، اس کا سوچ رہے ہو تو جو وقت جا رہا ہے اس کا بھی تو سوچو نا بھائی. میں اب وہ اپنی کوئی ایسا نقصان کر بیٹھوں، میں بولوں یار یہ نقصان سے میں بچ گیا ہوں، وہ جو دوسرا نقصان ہے تو وہ چیزیں ہیں کہ بندہ یار چھوٹے سے چھوٹی عقل والا بھی ہو نا جی، تو وہ کم از کم اتنا سمجھدار تو ہوتا ہے کہ وہ ایکسٹرا دوائی کھاتا نہیں ہے. صحیح. کہ اگر 2 گولی لکھی ہے نا ڈاکٹر نے، تو وہ یہ نہیں کہا کہ چلو 4 کھا لیتے ہیں، جو 2 دن میں آرام آنا وہ 1 دن میں آ جائے. یہ قوم پتہ نہیں کیسی ہے کہ جو موبائل کے اندر کہتی ہے کہ بس ہماری ضرورت ہے. بھائی کیا ضرورت ہے؟ آپ سی ٹی اسکین کبھی کر کے تو دیکھو یار کہ کہاں آپ کی ضرورت ہے، کہاں نہیں. اگر دیانتداری کے ساتھ سوچتے ہیں نا تو پھر بہت ساری چیزیں مائنس ہو سکتی ہیں. موبائل کو سائڈ پہ بھی رکھا جا سکتا ہے. لیکن ہم وہ ایک محاورہ پڑھتے تھے اردو میں، آ بیل مجھے مار. اب وہ بیل کیسا ہوگا جس کو کہنا پڑتا ہوگا کہ مجھے مار. ٹھیک ہے، یعنی بیل کی توجہ اپنی طرف کروانا یہ بیوقوفی کی علامت ہے نا. ایسی بات ہے. اب یہ بیل کی جگہ اگر میں یہ بول دوں آپ موبائل مجھے مار، میں خیال وہ پھر بھی بیل کو کہتا تھا، یہ تو موبائل کو کہتا ہے. موبائل تو دور ہے نہیں، وہ تو پہلے ہی آپ کو مار رہا ہے یار. ایسی بات. تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. تو اس کا یوزفل بھی ہے جی اور مس یوز بھی ہے. جی، فیصلہ ہم نے کرنا سلمان بھائی، درست فرمایا. کہاں ہے. اب ہم جب بات کریں تو وہ لوگ ناراض ہو جائیں کہ یار ہمارا یوز تو ہے، مجھے 2 رکھنے پڑتے ہیں. امیر نے فرمایا یار 3 رکھو اگر ضرورت ہے تو، صحیح، اور نہیں تو پھر رک جاؤ. ایسی بات. تو یہ فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل دی تو اس کا پورا استعمال کریں اور پھر دیکھیں کہ کہاں ہم نے موبائل یوز کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو وقت ہی برباد کرنے والی بات ہے. پھر گیموں کے اندر یار اتنے وقت میں آپ اگر علم دین کا کوئی چیپٹر پڑھ لیں کتنے مسائل آپ کو آ جائیں گے. صحیح بات. کتنی سنتیں آپ سیکھ سکتے ہیں اس میں، کتنوں کا بھلا کر سکتے ہیں. آپ 6 گھنٹے موبائل پہ لگے رہے، یہ 6 گھنٹے سیلاب زدگان کی خدمت میں گزاراتے، ایسی بات. کتنا ثواب ملتا، کتنا ان کا بھلا ہو جاتا. صحیح بات. تو یہ ساری چیزیں خود ہی سوچنی ہوں گی. درست فرمائے، اللہ رحمت فرمائے. مکے مدینے میں بھی جب یہ موبائل فضول کی عادت بڑھ جاتی ہے نا، پھر بندہ مکے مدینے میں بھی موبائل میں لگا ہوتا ہے. دیکھیں ہم نے لوگ موبائل میں لگے ہوئے، اور ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو فیس بک فری اور سوشل میڈیا فری حج عمرے کر رہے ہیں. الحمدللہ اس کی بھی ایک اپنی برکت ہے. جی یعنی ان کو کٹ آف کر دیتے. ہاں جی، ہاں جی. مہنگا شاید ان کو فری مل جاتا ہے. نہیں فری نہیں، فری کیا ملنا ہے سر. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں. جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں. اپنے دماغ، یہ چیزیں دماغ کو بھی جکڑ لیتی ہیں. بندہ سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، ایک ہی چیز کا خیال آ رہا ہے. اب اس نے کیا دماغ کو کیپچر کر لیا. پانی ہے نا، پانی، سمندر، سمندر میں بھی کیا ہے؟ پانی. اور یہ کیا ہے؟ گلاس. اس میں بھی کیا آئے گا؟ پانی ہی آئے گا. سمندر کے اندر کیا ہے؟ پانی وسعت ہے. اور گلاس کے اندر کیا ہے؟ یہ پانی
یہ اس کے اندر بند ہے. تو یوں ہی بندہ اپنے دماغ اور اپنی عقل، اپنے شعور کو اس کے اندر بند نہ کرے کہ سوئے تو بھی یہی خیال ہے، جاگے تو بھی ادھر ہی دھیان ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں. مدری جان کا پروگرام کھولیں صلی اللہ کہتے ماشاء اللہ بہت ہی پیارا ہے. سلمان بھائی، میری آپ کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اتنی مصروفیت کے باوجود بھی مریضوں کی عیادت فرمایا کرتے تھے، مسلمانوں کی خیر خواہی کیا کرتے تھے. تو ہمارے معاشرے کے اندر آج بہت سارے افراد جو ہے نا اس چیز سے محروم ہیں، ان کے اندر ایسے جذبات اور احساسات ہی ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ ہمارے اندر احساس اور جذبات دوسروں کے لیے کیسے بیدار ہوں؟ برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. اور نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم یہ کلام لازمی سنا دیں. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. ربی صاحب اکشی فرمائے. جی استاد. عیادت کے حوالے سے مریض کی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ پیلی بھیت وہاں گئے تھے تو وہاں سید شوکت علی صاحب تھے. جی. انہوں نے عرض کی کہ میرا بچہ بہت بیمار ہے اور حکیموں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا علاج سے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر افسردگی آئی نا، ایک اداسی آئی ان کی کیفیت سن کے، تو خود اس بچے کو دیکھنے تھے آگے گھر. اب وہ بچہ بالکل ایسے تھا جیسے کہ قریب المر گیا نا، ختم ہونے والا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور پھر دعائیں پڑھتے رہے، اس کے پھر ہاتھ پھیرا تو کچھ ہی دیر میں اس کی طبیعت سنبھلنا شروع ہو گئی بچے کی. تو عیادت کے اور بھی واقعات ہیں کہ وہ آپ کے وہی سید قناعت علی شاہ صاحب کا واقعہ یا کسی اور کا ہے، تو وہ بھی بیمار پڑے تو ان کو ہوش نہیں آ رہا تھا نا، بے ہوشی کا سا عالم تھا، کوئی اس طرح کا ان کو بخار وغیرہ تیز ہو گیا جو. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی امام اہل سنت ان کو پتہ چلا تو یہ تشریف لے گئے. اب وہ بھی ایسی عقیدت والے کہ جب ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ اعلیٰ حضرت خود آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی ایک قسم کا ہوش میں آ گئے. تو یہیں تو وہ کہا جاتا ہے نا کہ حال بگڑا ہے تو بیمار مریض کی بنائی ہے. تو یہاں یہ کہ عقیدت چونکہ تھی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کام کے لیے بھی وقت نکالتے تھے. اور یہ اسلامی تعلیمات کا ایک حسن ہے کہ انسان سلمان بھائی بیماری کے اندر جو ہے نا وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. جی. ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ اتنا مضبوط ہے اور اتنا یہ ہے، اس کو تو کئی پوچھنے والے ہوں گے، میں نہیں پوچھوں گا تو کیا ہوگا. مجھے تو وہ بادشاہ کا واقعہ یاد آ جاتا ہے ایسے موقع پر کہ جس نے کہا تھا کہ دودھ کا کمی ہوگی بچوں کو تو یوں کریں کہ ہر ایک جو ہے نا کہ تالاب بنا دیا کہ ایک ایک گلاس رات کو دودھ ڈال دے اس کے اندر، تاکہ ہم یہاں مملکت کے سلطنت میں ملک میں جو بچے ہیں ان کو یہ دودھ پہنچا سکیں. صبح دیکھا تو پانی اس میں، تو یہ پانی ڈال گئے سارے. وہ جناب ہر ایک نے یہ سوچ کے پانی ڈال دیا کہ سب دودھ ڈال رہے ہیں تو میں ایک گلاس پانی ڈال دوں گا تو کون سا فرق پڑ جائے گا، ساروں نے پانی ڈال دیا. تو عیادت میں یہ نہ سوچے. عدنان بھائی ایک شخصیت ہیں تو ان کو جناب مقتدی پوچھنے والے ہوں گے، ان کی جب کمیٹی سب کام چھوڑ چھاڑ کے ان کے سرانے آگے بیٹھ گئی ہوگی، مسجد کمیٹی جو ہے ان کی. اچھا جناب ان کے جو وہ ہم اثر دوست وغیرہ ہیں وہ جناب بس ان کے دروازے کے پاس لگے پڑے ہوں گے کہ دراصل عدنان بھائی کوئی چیز پکارے ہیں تو میں وہ چیز دوں گا. اگر میں یہ امیجنیشن ہی کرتا رہوں گا تو اگر میں اپنی ذمہ داری لوں گا، یار کوئی آوے نہ آوے میں تو جاؤں، ایسی بات. تو یہ چیزیں انسان جب بیماری میں ہوتا ہے نا تو جسم کے ساتھ روح بھی بعض اوقات کمزور پڑتی ہے. ایسا ہی. اس روح کی طاقت سے جسم توانا ہوتا ہے. واہ واہ. ایک ڈاکٹر نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ آپ جسمانی طور پہ اگر بیمار ہوئے نا، آپ روحانی طور پہ مضبوط رہے تو انشاءاللہ جسمانی طور پہ جو بیماری وہ بھی آپ کی دور ہو جائے گی. اگر آپ جسم کے ساتھ دل بھی ہار بیٹھے ہیں ہاں جی، تو پہلے دل کو مضبوط کرنا ہوگا پھر جسم کو مضبوط کرنا ہوگا. تو دل نہ ہاریں. تو عیادت کے اندر اور خاص کر جو بھی اس طرح کا تعزیت کا معاملہ ہے، کسی کا کوئی نقصان ہو گیا اس کو تسلی دینی ہے، کوئی بیمار ہو گیا اس کو یعنی کہ وہ دلجوئی کرنی ہے، جا کے حال چال پوچھنا اس کا، تو یہ چیزیں زیادہ اہم ہیں. امیر سنت نے کئی دفعہ اس موضوع پہ کلام فرمایا کہ خوشی میں عدم شرکت ہو نا اتنا فیل نہیں ہوتا. وہ شادی ہے
تو شادی میں جناب وہ بھی آ جاتا ہے کہ جو کبھی وہ ملا تھا، سلام کیا تھا، وہ بھی کہتے ہیں جی ہمیں دعوت نہیں دی، آپ کے ساتھ روزانہ تو چوک پہ سلام دعا ہوتی ہے، تو وہ بھی حصے دار بننے کی کوشش کرتا ہے خوشیوں میں۔ بات یہ ہے کہ غم کا خریدار کم ہوتے ہیں، تو ہم ایسے موقع پر جب دل جوئی کریں گے، عیادت میں آگے بڑھیں گے، تعزیت کے وقت آگے بڑھیں گے، اس وقت پھر اس کو سہارا بھی ملے گا، اور آج ہم یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اس کے فضائل بھی بیان ہوئے، اور ہمارا جو کریکٹر ہے وہ بھی بلڈ اپ ہوگا درست فرمایا۔ انشاءاللہ۔ عیادت کرنی چاہیے اور جانا چاہیے، اپنے کام کو تھوڑا پیچھے کر کے اس طرف جو ہے وہ آگے قدم بڑھانا چاہیے، اور جیسا تعلق ہو اس کے اعتبار سے بھی غور ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عیادت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ جانشین امیر سنت کے بارے میں امیر سنت نے ایک جملہ کہا، جی جی، فرمایا کہ یہ دکھ کے ساتھی ہیں، دکھ کے ساتھ ہی۔ دکھ کے ساتھی۔ اچھا، یہ امیر سنت نے فرمایا کہ میری ہمشیرہ بیمار ہوئیں تو ان کا بھی سارا علاج، ساری ذمہ داری انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے ذمہ پہ لی، اور پھر جن دنوں امیر سنت کی طبیعت جو ہے وہ ناساز تھی، آپ کا جب آپریشن ہوا تو یہ بھی جانشین امیر سنت کے گھر پر تھے، آپ لے گئے تھے آپریشن کے بعد وہیں جی بالکل، ہاں وہیں پر رہے۔ تو یوں امیر سنت نے ان کے بارے میں کہا تھا ماشاءاللہ، اور واقعی دلداری اور جو ہے وہ بعض جو ہے وہ غم، جس کو کوئی رنج پہنچا ہو اس کے اوپر آپ کا جو ہے وہ جلدی رسپونڈ کرنا، یہ واقعی ایک آپ کے اخلاق و کردار کی ایک بہترین ہونے کی کیا ہے دلیل اور علامت بھی ہے۔ اللہ ہمیں بھی غم خاری کرنے والا بنائے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال اور احساس کرنے والا بنائے۔ جب جائیں تو کچھ پھر اس کو پیش بھی کر کے آئیں، جتنی اللہ نے سکت توفیق طاقت دی ہے یہ بھی کریں۔ ہر بندے فروٹ لے جائے گا، 10 بندے ملنے کے لیے آئیں، 1-1 کلو میرے گھر پہ فروٹ لے آئیں، اور میں ہوں، میرے گھر والے ہیں، میرے 3-4 جو ہے وہ بچے ہیں، یا یوں بولے ماں باپ ہیں، تو 10 کلو فروٹ مجھے بتائیں کیا کریں گے اس کو؟ تو کچھ نہ کچھ رقم پیش بیماری ایسی ہوتی ہے کہ وہ فروٹ اس بیماری میں نہیں چل پاتا، چل ایسے ہی ہمیں نہیں پتا کہ کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، تو وہ جو آپ مشورہ دے رہے ہیں نا وہ بہت انسب ہے۔ ہاں جی۔ اور پھر میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں، جو بندہ واقعی ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے بعض اوقات، اللہ بچائے، آمین۔ ہاسپٹل اگر گورنمنٹ ہاسپٹل ہے اس کی اپنے جو ہے وہ معاملات ہیں، اور پرائیویٹ ہے تو اس کے بھی اپنے معاملات ہیں۔ ایک جگہ خجل خواری ہے اور ایک جگہ جیب کی جو ہے نا وہ، میں کیا لفظ استعمال کروں، یہ بھی معاملہ اپنی جگہ پر جیب آپ کی ہوتی ہے، ہاتھ ان کا ہوتا ہے، ایسی بات ہے۔ میں اس کو کنارے میں کہہ دیتا ہوں، ہاں جی، جیب آپ کی ہوتی ہے، ہاں جی، اس وقت ہاتھ ان کا ہوتا ہے، وہ وہاں سانسیں لینے کے بھی آپ سے چارجز وصول کریں گے، جی، وہ آپ کو کوئی سروس دینے آئیں گے، جی، کوئی بھی، مثلا وہ کوئی آپریشن ہوا ہے مریض کا تو وہ آئیں گے بتائیں گے کہ جی آپ اپنے ہاتھ کو یوں کیجئے گا تاکہ آپ کے بازو جام نہ ہو جائیں، یہ بتانے کے وہ آپ سے 2000 چارجز لیں گے۔ تو بھائی یہ تو ہمیں پہلے پتا ہے یار، آپ منع بھی کر دو نا ہمیں نہیں یہ چاہیے، تب بھی وہ بل میں لگ کے آ جائے گا۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے چارجز، وہی کہ جیب آپ کی، ہاتھ ان کا، اور آپ اس وقت تک اپنا آپ چھڑا نہیں سکتے جب تک ان کے ہاتھ میں مطلوبہ چیز آ نہیں جاتی، ایسی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی حفاظت فرمائے، سب کی خیر فرمائے۔ سارے ہاسپٹل والے بھی برے نہیں ہوتے، ایسی بات، لیکن مریضوں کی غم خاری، وہ پہلے ایک بندہ یار دکھی ہے تو ایک تقاضا ہے انسانیت کا، ایک مسلمان ہونے کا تقاضا تو پھر بڑھ جاتا ہے کہ دکھی کو مزید دکھی نہ کیا جائے۔ ایسی بات ہے صاحب، یہ اللہ رحمت فرمائے، ہمارا جو میڈیکل کا شعبہ ہے اس میں بھی اگر تھوڑا احساس آ جائے، اور کمرشلائزیشن کی جو ہے وہ اگر اس میں تھوڑی سی کمی کر لی جائے تو میرا خیال ہے بہت ساری چیزوں کا معاملہ جو ہے بہتر ہو سکتا ہے۔ طرف مجھے خود یہ تجربہ ہو گزرا ہے۔ جی جی، یوں ایک دفعہ جانا پڑا مجھے ہاسپٹل میں، جی جی، تو جب ڈاکٹر جو ہے وہ آئے اس کو مریض کو دیکھنے کے لیے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ یہاں کیوں ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا؟ ہاں جی، اچھا، ڈاکٹر مجھے کہہ رہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں تھے آپ، جی جی، اور ان ہاسپٹل والوں نے مجھ سے تھوڑے ہی ٹائم میں اتنے پیسے جمع کرا دیں، پہلے جب مریض لے کر کے اتنے جمع کرا دیں،
اتنے اور لے آئے, یعنی وہ جو ہونا تھا وہ بھی ہو چکا تھا. اندر دروازے گئے, اس کے اتنے پیسے جمع کرا دیں, آپ کمرے کے اندر بیڈ پہ بیٹھے ہیں, اس کے اتنے پیسے. بر مجھے انہوں نے کہا جی اتنے پیسے جمع کرا دیں, وہ کرا دیے. پھر کہا اتنے جمع کرا دیں, پھر وہ بھی کرا دیے. ڈاکٹر جب مریض دیکھنے آیا تو اس نے کہا کہ آپ یہاں کیوں داخل ہیں؟ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم تو مطلب اندھے لوگ ہیں, جیسے ہمیں تو بولیں گے بھائی ادھر مریض داخل کرا لو تو ہم داخل ہو جائیں گے, بولیں گے ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جائیں گے, بھئی یہ کھا لو تو یہ کھا لیں گے, یہ ٹیسٹ لے لو یہ ٹیسٹ لے لیں گے. جی جی. انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا آپ اپنا مریض لے جائیں یہاں سے, آپ کے مریض کا کوئی اس کی آبزرویشن نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, آپ کے مریض کو یہ دوائیاں کھانی ہیں, اس نے گھر میں رہ کے بھی وہی دوائیاں کھانی ہیں, اس نے یہاں پہ رہ کے بھی یہی دوائیاں کھانی ہیں, آپ اپنا مریض لے جائیں. آپ کو شاید یاد آ رہا ہو, مجھے یاد آ رہا ہے اور مجھے اپنا بھی واقعہ یاد آ رہا ہے, آپ پہلے مکمل کریں. جی. تو وہ اچھا اس نے مجھے کہا کہ میرا جا کے مت بولیے گا نیچے. اب یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. ہاں جی, کہ بھئی مجھے اس نے کہا ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے امپلائی ہوگا وہاں پہ, لیکن آپ دیکھیں. اور اس نے مجھے بولا جاتے جاتے, اس نے کہا کہ یہ جو ایمرجنسی میں ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو ہر فائل پہ بعض اوقات کمیشن ملتا ہے, اس کو جتنے مریض داخل کروائے گا اتنا اس کو کیا ملے گا, پر فائل کمیشن ملے گا اس کو. یہ انداز بھی یہ اچھے انداز نہیں. اسی ہاسپٹل کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایمرجنسی میں ہی بچوں کا ہی ڈاکٹر تھا جی. تو اس نے بھی یہی, جب وہ اب کہ تجربہ تو ایک تو ہو گیا نا کہ کہاں کہاں سے وہ, یعنی کب اس کا ہاتھ جیب میں ڈلنے لگا, یہ مجھے تو تھوڑا تجربہ ہوا ہے اس کا. صحیح. تو ہاسپٹل میں جاتے ہیں ہم اندازہ ہو جاتا ہے کہاں سے کیا ہوگا. صحیح. تو اس سے جب بات ہوئی تو اس نے کہا کہ یہاں جو ہے نا یہ آپ کو نچوڑ ڈالیں گے. میں کہا یہ بھی کروا رہے ہیں یہ بھی کروا رہے ہیں, تو یہ تو ضرورت بھی, یعنی آپ نے دوائیاں دے دی ہیں جی. اور اس بندے کو مسئلہ کیا, وہ 4 دن بعد رپورٹ آئے گی, اس میں دیکھ کے پتا چلے گا کہ دوائیاں کائے کی دے رہے ہو. پھر وہ اس نے خود کہا کہ یہاں پہ ہر بات پہ نچوڑ دیں گے آپ کو, آپ یہ دوائی لیں اور نکلیں. صحیح. اور واقعی وہ ہوا, دوائی لے نکلے اور گھر میں آ کے وہ دوائی کھلائی مریض کو, سیٹ ہو گیا. تو یہ اچھے برے لوگ بہرحال سارے, کیونکہ اچھوں کی حوصلہ شکنی بھی نہیں, یار ہم اتنا کرتے ہیں ہمارا کوئی ذکر ہی نہیں, لیکن وہ اچھوں کی تعداد ذرا تھوڑی ہے, تو بڑھ جائے یہ دعا کیجیے. یہ جو بات واقعہ جو ابھی بیان کیا تھا یہ صرف اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ جو ہاسپٹلائز ہوتا ہے وہ بیچارہ ایک یوں بولیے کہ شکنجے کے اندر جیسے نہیں پھنسا ہوا ہوتا ہے, اس طرح کی کیفیت اس کی ہوتی ہے. تو ہمارے جانے سے, اس کی غمخواری کرنے سے, اس کو کچھ پیش کرنے سے, کوئی رقم دینے سے اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کے دل کو کوئی ڈھارس ملے گی, کوئی سکون ملے گا. بعض اوقات کسی کا جانا ہی یہ بہت بوسٹ اپ کر دیتا ہے, مریض کو بھی کر دیتا ہے اور اس کے جو اٹینڈنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بوسٹ اپ کر دیتا ہے, ہاں ماشاءاللہ یہ اب خیر ہو جائے گی. تو اللہ ہمیں مسلمانوں کی عیادت کرنے والا بنائے. اللہ کی رضا پانی ہے اور جنت کی جو ہے وہ بشارتیں پانی ہیں, اور اگر ثواب کمانا ہے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے تو مریض کی عیادت کے لیے جانا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. آگے چلتے ہیں. جی میرا نام حافظ شعیب علی الطاری اور میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. خلیان صلی اللہ سلسلہ بہت اچھا ہے. سلمان بھائی اللہ پاک آپ کو تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. تو مجھے آج نہ سنا دیجئے. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا, آ گئے نبی آخری نبی. مرحبا. جی میرا نام محمد علی اطاری ہے, میں واقعین سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. مجھے آپ یہ والی نعت سنا دیں. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا. مرحبا. جی سلمان بھائی کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے, نعت خواہ اسلامی بھائی سے یہ نعت سنوا دیجیے. سرتا با قدم ہے تنے سلطان ہے زمن پھول. برائے کرم یہ کلام اعلی حضرت سنوا دیجیے. مرحبا, اللہ برکت دے آپ کو. یہ چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے کلام سنا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ہے جی درود تاج, ان کو سننا ہے, اعلی حضرت کی منقبت سننی ہے, یہ کل سنا دیں گے انشاءاللہ. آگے ہے جی کلام سنائیں. کون سا جی؟ خوشبو ہے دو عالم میں. خوشبو ہے اور آگے 2 لکھا ہوا ہے. خوشبو ہے اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ 2. آگے لکھا ہے عالم. چلے جی کیا بات ہے, میسج لکھنے والوں کے بھی اپنے اپنے انداز ہیں ماشاءاللہ. چلیں جی آگے چلتے ہیں.
اعلیٰ حضرت کی منقبت سننی ہے انشاءاللہ بالکل سنائیں گے جی. کچھ کلام سنائیں عمر بھائی. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، کہ سب کچھ خدا کا سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. یہ بیٹھا ہے سکہ تمہاری عطا کا، بیٹھا ہے سکہ تمہاری عطا کا، کبھی ہاتھ اٹھنے نہ پایا عطا کا، کبھی ہاتھ اٹھنے نہ پایا کبھی ہاتھ اٹھنے نہ پایا عطا کا. اور میرے گیسوں والے میں تیرے صدقے، میرے گیسوں والے میں تیرے صدقے، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. میرے گیسوں والے میں تیرے صدقے، سر پر ہجوم بلا ہے بلا کا، کہ سر پر ہجوم بلا ہے بلا کا. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، اور خدا مدح خواہ ہے، خدا مدح خواہ ہے، خدا مدح خواہ ہے، خدا مدح خواہ ہے. میرے مصطفیٰ کا، میرے مصطفیٰ کا، میرے مصطفیٰ کا، میرے مصطفیٰ کا. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، دیکھو احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے.
رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی احمد رضا کی شمع احمد رضا کی شمع احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی اور خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی اور تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی اور خدمت قرآن پاک کی بولا جواب کی واللہ واللہ خدمت قرآن پاک کی بولا جواب کی راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی راضی رضا سے راضی رضا سے راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی اور للہ اپنے فیض سے وہ کام لیجئے وہ کام لیجئے فتنوں کے سر اٹھانے کا امکان ہے آج بھی احمد رضا کا تازہ احمد رضا کا تازہ احمد رضا کا ہے آج بھی خورشید علم ان کا درخشاں آج بھی مرحبا اللہ کریم اعلیٰ حضرت کے کردار کا صدقہ ہم سب کا کردار بہتر خوبصورت اور اچھا بنائے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے تعلیمات اعلیٰ حضرت پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلوات و سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقا والتقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تم مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مصطفیٰ
के